بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین معزز سامعین، حاضرین کرام، میں آپ تمام کو یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہم اور آپ جس ملک عزیز میں رہ رہے ہیں، یہاں کے حالات بالکل بد سے بدترین ہے۔ حکومت ظلم کر رہی ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، آپ کے مساجد و مساجد پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، یہ وقت ہے بیدار ہونے کا۔ آج ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی گنگا جمنی تہذیب کو بچانا ہے، اپنی اسلام بجٹ کلچر کو بچانا ہے، اپنی فریڈم آف ریلیجن کو بچانا ہے، اپنی فنڈامنٹل رائٹ کو بچانا ہے، اپنی جمہوریت کو بچانا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ وقت ہے بیدار ہونے کا۔ آج اگر ہم اور آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کل حشر کے میدان میں رب کریم کے سامنے ہم کو اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، اگر بابا صاحب امبیڈکر سمویدھان کو نہیں بناتے تو غریبوں کو، آدیواسیوں کو، غریبوں کو ان کا حقوق نہیں ملتا، ان کے ساتھ تعصبانہ رویہ اختیار کیا جاتا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو تاریخ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 75 سال پہلے جب سمویدھان نہیں تھا تو انسانوں کا کیا حال تھا کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، انسان اسی کو سمجھا جاتا تھا جو زمیندار کا بیٹا تھا، جس کے پاس دولت تھی۔ اور یہ تب حقیقت ہے کہ غریبوں کو، آدیواسیوں کو، غریبوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ تعصبانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ اگر کسی دلت سماج کے شخص کو کسی شہر میں جانا ہوتا تو ان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے جھاڑو لٹکا کے جانا ہوتا تھا۔ تو بتاؤ کہ سیمانچل کی عوام نے کیا اس دن کو محسوس نہیں کیا؟ کہ سیمانچل کی عوام نے اس دن کو نہیں دیکھا؟ لیکن جب بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان دیا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا ایکوالٹی، انصاف۔ اگر کوئی امبانی ہوگا، کوئی سڑک جام ہوگا تو آپس میں برابر ہوگا۔ بابا صاحب نے کہا اگر کوئی تریڈی ہوگا اور کوئی دنگر ہوگا تو آپس میں برابر ہوگا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا اگر کوئی مہار ہوگا، کوئی شرما ہوگا تو آپس میں برابر ہوگا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی مسکین ہوگا، سب آپس میں برابر ہوگا۔ ایکوالٹی۔ اور بابا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب تمام ہندوستانی عوام کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ جس بھی دھرم کے ماننے والا ہو، وہ جس بھی مذہب کے ہم پیرو ہو، وہ اس مذہب کے تہذیب کی پرچار کر سکتا ہے، وہ اس مذہب کے لباس کو پہن سکتا ہے، وہ ریلیجن کو فالو کر سکتا ہے۔ تو بتاؤ کہ آج ہمیں ٹوپی پہننے پر، آج ہمیں داڑھی رکھنے پر، آج ہمیں حجاب پہننے پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ بتاؤ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، تم کون ہوتے ہو ہم پر پابندی عائد کرنے والوں؟ تو آپ تمام یہ عہد کرو کہ جب تک دنیا باقی رہے گی ہم ٹوپی پہنیں گے، ہم داڑھی رکھیں گے، اپنی بیٹیوں کو حجاب پہنائیں گے، نقاب میں رکھیں گے، شریعت میں چلیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ شیر بندر ان کا مقابلہ کریں گے، نہ کہ دیگر بندر اپنے گھروں میں گھس جائیں گے۔ اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بہار میں اسمبلی کا الیکشن قریب ہے تو آپ تمام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نکلو آپ اپنے گھروں سے، متحدہ طور پر اپنی شہادت کی سپورٹ کرو، اپنا ایک نیتا بناؤ، اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرو جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، جو آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں، آپ کی تقریر میں، جنگ کنی کی حالت میں آپ کا دایاں بازو بن کر رہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام پر، کہ آپ اس وِدھان سبھا کے الیکشن میں آپ ایک نئی تاریخ پر عمل کریں گے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔